اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الرعد کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے 9ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ کیا وہ جو یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کے محبوب پر جو کلام نازل ہوا برحق ہے، اس کو مانتا ہے، تو اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہے اس بات سے، دل کا اندھا، ابو لہب، ابو جہل؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بے شک نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، یعنی عقل سلیم ملی ہوتی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وعدوں کو نہیں توڑتے، اور وہ جن کاموں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو ملاتے ہیں، تعلقات آپس کے، رشتہ داری کے ملاتے ہیں، احکامات کو پورے طور پہ ادا کرتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ساری صفات اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے، اپنے پروردگار سے وہ ڈرتے بھی ہیں اور برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ کام چھوڑ دیں جو برے انجام کا باعث بنتا ہے۔ آگے مزید صفتیں بیان کی ان کی، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے۔ صبر سے مراد یہاں پر ہر معاملے میں صبر ہے، دین کے معاملات میں فرض چیزیں ادا کرتے ہیں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، یعنی کہ یہ کر لیا، یہ چھوڑ دیا، سستی کر لی۔ اگر کوئی مشکل آ جائے صبر و استقامت کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہیں، پریشانی آ جائے صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ صبر آ ہی جانا ہے آخر تو، ہر کسی کو آ جاتا ہے، غیر مسلم بھی صبر کر لیتے ہیں، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ کی رضا دل میں ہو، یعنی جو تیری رضا اور میری رضا، اس کے مطابق صبر کرے۔ تو اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا ہوتا ہے پابندی کے ساتھ درست طریقے سے نماز ادا کرنا، دل سے ادا کرنا، یہ نہیں کہ خالی پڑھ لینا۔ پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں نہیں آتا، قائم کرنے کا آتا ہے۔ وہ قائم کرنا ہی ہوتا ہے کہ پابندی کے ساتھ پڑھی جائے، درست طریقے سے پڑھی جائے، سمجھ کے پڑھی جائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ آپ پابندی کے ساتھ نماز درست ادا کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، روزی دی ہے، مال دیا ہے، علم دیا ہے، جو کچھ دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، دکھا کر بھی، چھپا کر بھی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے تو وہ کسی کو دکھا کر دی جائے تاکہ اوروں کو بھی رغبت ہو کہ وہ بھی دیں، باقی نفلی صدقات ہیں وہ چھپا کر دیں تاکہ ریاکاری نہ ہو۔ تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے، ہر طریقے سے اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے۔ فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، بھلائی کے ساتھ برائی کو ٹالتے ہیں۔ برائی ہو تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، کسی نے گالی دی ہے اس میں آگے گالی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ بھلا کرے بھی، تجھے ہدایت دے۔
رشتے دار تعلقات توڑتے ہیں تو یہ اس کے مقابلے میں توڑتے نہیں ہیں، جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں ظلم نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں اور اس ظلم کرنے والے کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، مٹاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ ہیں جن کے لیے انجام اچھا ہے، اگلا گھر جن کے واسطے اچھا ہے، جنت جن کے لیے ہے۔ جنات عدن، ایسی جنتیں، ایسے باغات جو رہائش والے ہیں، رہنے والے ہیں۔ ایک تو باغ ہے نا خالی جن میں پالے ہیں، باغ ہے رہائش والے جن میں محلات ہوتے ہیں، ایسے باغات ان کے لیے یدخلونہا ومن دخل اس میں وہ داخل ہو جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو رشتہ دار، والدین ہوں، اولاد ہوں، بیوی ہوں، بچے ہوں، اگر صالح ہیں، صلاح رکھتے ہیں، یعنی کہ ایمان والے ہیں۔ ایمان والا جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے جنت جانے کی، ایمان کے بغیر نہیں۔ اور جو صلاحیت رکھتا ہے، صالح من آبائہم، اولاد باپ دادوں میں سے، ازواجہم، اولاد بیویوں میں سے، ذریات اولادوں میں سے، جو ان کے ساتھ جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو بھی ان کا درجے میں لے جایا جائے گا۔ ایک بندہ نیکوکار ہے، بہت نیک ہے، بڑا بلند درجہ اس کو ملا جنت میں، تو کم درجے والے اس کے رشتہ دار جو ہیں قریبی، وہ بھی اس کے ساتھ ملا دیے جائیں گے تاکہ اس کو خوشی حاصل ہو۔ الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے، جنت کے بہت دروازے ہوں گے، گھروں کے بڑے دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، اے اللہ کے بندے جو تم صبر کرتے رہے ہو نا دنیا میں، اس کی وجہ سے تم پر سلام ہو۔ فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی اچھا تمہیں گھر ملا ہے، آخری گھر جو ملا ہے۔ وہ اس کو خوشخبریاں دیں گے، مبارکبادیں دیں گے فرشتے آ کر۔ یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، باقی جو نیکیاں بیان کی ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ فطرانہ ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان سب خوبیوں کی وجہ سے ان کو یہ درجات ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور بارگاہ الہی میں عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔